بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب سننے والوں کو دونوں جہانوں کی بے شمار خوشیاں عطا فرمائے۔ دوستو، یہ واقعہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات اور کچھ راز و نیاز کی باتوں کا ہے، اور اس خوبصورت واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنے کلام پاک میں پارہ نمبر 16 اور 17 میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ اس واقعے میں جن کا ذکر ہے وہ مشہور پیغمبر اور جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے تورات اور کثیر معجزات عطا فرمائے تھے۔ واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں بہت شاندار وعظ فرمایا۔ اس کے بعد کسی نے پوچھا کہ آپ سے بڑا عالم بھی کوئی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، تم سے بڑے عالم ہیں حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان کا پتہ پوچھا تو اللہ نے ارشاد فرمایا وہ مجمع البحرین میں رہتے ہیں، اور وہاں کی نشانی یہ ہے کہ جہاں بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی جائے اور پانی میں سرنگ بن جائے، وہاں حضرت خضر علیہ السلام رہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم حضرت یوشع سے فرمایا میں مسلسل سفر میں رہوں گا جب تک مشرق کی جانب دو سمندروں یعنی بحر فارس اور بحر اوقیانوس کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں، یا اگر وہ جگہ دور ہوں تو مدتوں تک چلتا رہوں گا۔ پھر یہ حضرات روٹی اور نمکین بھنی ہوئی مچھلی زنبیل میں توشہ کے طور پر لے کر روانہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون دونوں سمندروں کے ملنے کی جگہ پہنچے۔ وہاں ایک پتھر کی چٹان اور چشمہ حیات تھا۔ اس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آرام فرمایا اور حضرت یوشع علیہ السلام وضو کرنے لگے۔ اسی دوران بھنی ہوئی مچھلی زنبیل میں زندہ ہو گئی اور تڑپ کر دریا میں گری۔ اس پر سے پانی کا بہاؤ رک گیا اور ایک محراب بن گئی۔ حضرت یوشع یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو حضرت یوشع کو ان سے مچھلی کا واقعہ ذکر کرنا یاد نہ رہا۔ پھر جب وہ دونوں اس جگہ سے گزر گئے اور چلتے رہے یہاں تک کہ دوسرے روز کھانے کا وقت آ گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا ہمارا صبح کا ناشتہ لاؤ، بے شک ہمیں اپنے اس سفر کی بڑی مشقت ہوئی، تھکان بھی ہے، بھوک کی شدت بھی، اور یہ بات جب تک مجمع البحرین پہنچے تھے پیش نہ آئی تھی، اور جب منزل مقصود سے آگے بڑھ گئے تو تھکن اور بھوک معلوم ہوئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ وہ مچھلی کو یاد کریں اور اس کی طلب میں منزل مقصود کی طرف واپس ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ فرمانے پر خادم نے معذرت کی، اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مچھلی کا جانا ہی تو ہمارے مقصد کا حاصل ہونے کی علامت ہے۔ جن کی طلب میں ہم پہلے چلے ہیں ان کی ملاقات وہیں ہوگی۔ چنانچہ پھر دونوں اپنے قدموں کے نشانات کی پیروی کرتے ہوئے واپس لوٹے، یعنی جب دونوں بزرگ واپس اسی جگہ پہنچے تو وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جو سفید چادر اوڑھے ہوئے آرام فرما رہا تھا۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ آپ علیہ السلام جہاں بیٹھتے یا نماز پڑھتے وہاں اگر گھاس خشک ہوتی تو سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام شہزادے تھے اور آپ نے دنیا ترک کر کے زہد اختیار فرما لیا تھا۔
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا سفید چادر لپیٹے ہوئے ہیں تو آپ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ تمہاری سرزمین میں سلام کہاں ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے کہا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کیا اس شرط پر میں آپ کے ساتھ رہوں کہ آپ مجھے وہ درست بات سکھا دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب میں کہا آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک علم اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایسا عطا فرمایا ہے جو آپ نہیں جانتے، اور ایک علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا عطا فرمایا ہے جو میں نہیں جانتا۔ یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو آپ میرے کسی ایسے فعال کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا جو آپ کی نظر میں ناپسندیدہ ہو، جب تک میں خود آپ کے سامنے اس کا ذکر نہ کر دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کشتی کی تلاش میں ساحل کے کنارے چلنے لگے۔ جب ان کے پاس سے ایک کشتی گزری تو کشتی والوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان کر بغیر معاوضے کے سوار کر لیا۔ جب کشتی سمندر کے بیچ پہنچی تو حضرت خضر علی نبی علیہ السلام نے کلہاڑی کے ذریعے اس کشتی کا ایک تختہ یا 2 تختے اکھاڑ ڈالے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش نہ رہ سکے اور فرمایا کیا تم نے اس کشتی کو اس لیے چیر دیا تاکہ کشتی والوں کو غرق کر دو؟ بے شک یہ تم نے بہت برا کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے فرمایا کیا میں نہ کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عذر خواہی فرمائی کہ میں آپ سے کیا ہوا وعدہ بھول گیا تھا، لہٰذا اس پر میرا مواخذہ نہ کریں۔ پھر دونوں چلے، یعنی کشتی سے اتر کر وہ دونوں چلے اور ایک ایسے مقام پر گزرے جہاں لڑکے کھیل رہے تھے۔ وہاں انہیں ایک لڑکا ملا جو کافی خوبصورت تھا اور حد بلوغ کو پہنچ چکا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر نہ رہ سکے اور آپ نے فرمایا کیا تم نے کسی جان کے بدلے بغیر جان کو قتل کر دیا، ایک پاکیزہ جان کو قتل کر دیا جس کا کوئی گناہ ثابت نہ تھا؟ بے شک تم نے بہت ناپسندیدہ کام کیا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کی اس فعل پر کلام فرمایا تو آپ علی نبی علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی اس بات کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اس مرتبہ کے بعد میں آپ کے کسی شے کے بارے میں سوال کروں تو پھر مجھے اپنا ساتھی نہ رکھنا، اگرچہ میں آپ کے ساتھ رہنے کا تقاضا کروں، اور جب میں تیسری بار آپ کی مخالفت کروں تو بے شک اس صورت میں میری طرف سے آپ کے ساتھ رہنے میں آپ کا عذر پورا ہو چکا۔ اس گفتگو کے بعد حضرت خضر علی نبی علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چلنے لگے، یہاں تک کہ ایک بستی والوں کے پاس آئے تو ان حضرات نے اس بستی کے باشندوں سے کھانا مانگا تو اس بستی والوں نے ان دونوں کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر دونوں اس گاؤں میں ایک دیوار پائی جو گرنے والی تھی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے اسے سیدھا کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ چاہتے تو اس دیوار کو سیدھی کرنے پر کچھ مزدوری لے لیتے، کیونکہ یہ ہماری حاجت کا وقت ہے اور بستی والوں نے ہماری کچھ مہمان نوازی نہیں کی، اس لیے ایسی حالت میں ان کا کام بنانے پر اجرت لینا مناسب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تیسری مرتبہ اپنے فعل پر کلام سن کر
حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے فرمایا، یہ میری اور آپ کی جدائی کا وقت ہے۔ اب میں جدا ہونے سے پہلے آپ علیہ السلام کو ان باتوں کا اصل مقصد بتا دیتا ہوں جن پر آپ علیہ السلام صبر نہ کر سکے، اور ان کے اندر جو راز تھے ان کا اظہار کر دوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے افعال کی حقیقت سے پردہ ہٹاتے ہوئے فرمایا، جو میں نے کسی کشتی کا تختہ اکھاڑا تھا، اس سے میرا مقصد کشتی والوں کو ڈبونا ہرگز نہیں تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کشتی 10 مسکین بھائیوں کی تھی، اور ان میں تو 5 اپاہج تھے جو کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور 5 تندرست تھے جو دریا میں کام کرتے تھے، اور اسی پر ان کا روزگار کا دار و مدار تھا۔ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا اور انہیں واپسی کے پاس سے گزرنا تھا۔ بستی والوں کو اس کا حال معلوم نہ تھا، اور اس بادشاہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہر صحیح سلامت کشتی کو زبردستی چھین لیتا، اور اگر ایک دار ہوتی تو چھوڑ دیتا تھا۔ اس لیے میں نے اس کشتی کو ایک دار کر دیا کہ وہ ان غریبوں کے لیے بچ جائے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لڑکا جسے میں نے قتل کیا تھا، اس کے ماں باپ مسلمان تھے، تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ بڑا ہو کر انہیں بھی سرکشی اور کفر میں نہ ڈال دے گا، اور وہ اس لڑکے کی محبت میں دین سے نہ پھر جائیں اور گمراہ ہو جائیں۔ اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب عز و جل اس لڑکے سے بہتر، گناہوں اور نجاستوں سے پاک اور ستھرا اور پہلے سے زیادہ اچھا لڑکا عطا فرمائے، جو والدین کے ساتھ ادب سے پیش آئے، ان سے حسن سلوک کرے اور ان سے دلی محبت رکھتا ہو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے تیسرے فعل یعنی دیوار سیدھی کرنے کی حکمت بیان فرمائی، اور بہرحال دیوار کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، جن کے نام اسرم اور سریم تھے، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور ان کی عقل کامل ہو جائے، اور وہ قوی توانا ہو جائیں اور اپنا خزانہ نکالیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تھا، اور جو کچھ میں نے کیا وہ میری اپنی مرضی سے نہ تھا، بلکہ اللہ عز و جل کی حکم سے تھا۔ یہ ان باتوں کا اصل مطلب ہے جس پر آپ علیہ السلام صبر نہ کر سکے۔ دوستو، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکیں۔ السلام علیکم۔